ناول وحشت عشق بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک شیئر ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 7 کی طرف۔ وہ انہیں صرف خود سے دور نہیں بلکہ شاید انہیں موت سے روشناس کروا رہی تھی۔ آذر نے جانا کہ محبوب جدا تو کیا پہ گزرتی ہے، ارد گرد بارش کی بوندیں بھگو کے عذرا کا مان رکھ لے۔ یہ مگر اس کی خام خیالی تھی کہ آذر اس کے آنسوں بارش میں دیکھ سکتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے، غور بھی کر رہے تھے۔ شاید بارش نے ہر منزل دھندلا کر دیا تھا مگر اب ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اسے کانپتے دیکھ کے آذر ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ گاڑی میں بیٹھو، انہوں نے نرمی سے کہا اور اس کے لیے ڈور کھولا۔ وہ سردی کی شدت سے کانپتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ آذر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہیٹر چلا دیا۔ انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ شجرا خود سے دور جانے دے وہ بے کس محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے خود ہی شجرا کے رام کا احترام کیا کیونکہ ان کا دل بغاوت کر رہا تھا جسی مقام پر کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی مگر وہ کچھ بولنے کا حق نہیں دیا تھا۔ انہوں نے جھنجھلا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ حائل تھی، بہت کہتی خاموش تھی۔ شجرا کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر وہ ٹیلر کو شرٹ دے آئے اور اس کے خود ہی گھر پہنچا کر کہہ دیا۔ انہوں نے گاڑی واپس گھر کی جانب موڑ لی۔ شجرا سیدھے اپنے روم کی جانب جا چکی تھی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ منگنی کی تقریب لان میں رکھی گئی تھی۔ پورے لان کو گلابی اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف بنا سٹیج خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ سٹیج پہ بھی گلابی اور سفید پھولوں کا استعمال کیا گیا۔ سٹیج کے بیچ میں شاہانہ طرز کے صوفے رکھے گئے۔ گیٹ سے لان تک آنے والی روش انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ اپنی مثال آپ تھی۔ منگنی کی تقریب میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ دلاور صاحب، امین صاحب استقبال کے لیے گیٹ پہ کھڑے تھے۔ آذر بھی تیار ہو کے نیچے آ گیا۔ بلیک ٹیکسٹو مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھے۔ سلیقے سے بال سیٹ کیے ہوئے بڑی وشیش سرخ آنکھوں کے ساتھ نیچے موجود تھے۔ منال بھی تیار ہو کے اپنے روم میں موجود تھی۔ شہر کی مشہور بیوٹیشین سے اس کا میک اوور کروایا گیا۔ گلابی رنگ کے لہنگے میں چولی میں ملبوس وہ کوئی اسپرا لگ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ، نازک سی جوڑی، چار چاند لگا دیے۔ آئینے کے سامنے تیار ہو کر جب وہ کھڑی ہوئی تو ایک نظر سجی سنوری منال کو دیکھا جس کے چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ بکھرے تھے۔ شجرا آذر کی لائی ہوئی پیچ کلر کی میکسی میں ملبوس اپنے لمبے بالوں کو گریل کیے کمرے میں پھیلا رکھے تھے۔ یہ ہلکا سا میک اپ بھی مجبور کر دیتا تھا مگر آنکھیں روئی روئی سی تھی اور منال کی طرف بڑی آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکان ابھری۔ پیاری، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، شجرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف تعریف کی۔ منال نے ایک آسودہ سی نظر شجرا پہ ڈالی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جو آج کسی اور روپ میں ہی اس کے سامنے تھی۔ آپ خوش ہو نا؟ آپ بھی؟ شجرا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوش ہوں، منال نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پتہ ہے شجرا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے آذر اتنی آسانی سے مل جائیں گے، منال نے کھوئے ہوئے لہجے میں شجرا سے کہا اور اس بار سن کے شجرا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور یہ آسانی کوئی۔ شجرا اسے پوچھتا کہ اس نے اپنے دل کو کیسے پتھر کیا تھا اور وہ کیسے رستے سے ہٹی تھی۔ اس کے لیے تو کچھ آسان بھی نہیں تھا اور اپنی جان ماری بھی شجرا کا دل سنسنا اٹھا، لب ہلنے لگے۔ انکاری تھے، میری آپی ہیں ہی اتنی اچھی، پھر کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ شجرا اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں کی لرزش واضح تھی مگر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے آذر کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ منال نے اپنی آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے شجرا کا دل کانپا تھا۔ اس نے منال کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چھائی آزردگی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں جھپکا کے منال کو دیکھا اور ایک پل کے لیے وہ اجنبی تھی۔ زندگی اسے بے رحم معلوم ہوئی، وہ اپنی ہی نظروں میں چور ہوئی تھی۔ ایسی بات تو نہیں آپی؟ شجرا آپ کے پاس سے ہٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پہ بکھرا سامان سمیٹنے لگی جو شاید بکھرا ہوا نہیں تھا۔ آذر کم گو ہیں، تھوڑے سنجیدہ ہیں، اس لیے آپ کا لگا۔ شجرا نے آنکھوں میں آئی نمی چھپا کے اپنے اندر انڈیلی اور ایک لمحے کے لیے اسے اپنی قربانی رائیگاں جاتی محسوس ہوئی۔ کیا محبت اپنا روپ بدل رہی تھی؟ اس نے تو آذر کا بھی محبت بڑا روپ دیکھا اور اب نفرت بڑا روپ بھی، شاید اس کے لیے سمجھا مگر وقت اپنی چال بدل رہا تھا اور اپنے دل کانوں تک دھڑکتا محسوس ہوا۔ منال آپی نیچے بلا رہے ہیں سب، سویرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں یکدم چپ ہو گئی تھی۔ چلیں آپی، شجرا نے خود کو سنبھالتے ہوئے منال سے کہا۔
شجرا اور سویرا منال کو نیچے لے آئی تو لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا، چہرہ خوشی سے کھلا سوائے دو نفوس کے جو شاید اپنی محبت کا ماتم منا رہے تھے۔ منال کو لا کے آذر کے برابر میں بٹھا دیا گیا، آذر کے چہرے پر بیزارگی اور ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ آذر ایک نظر شجرا کے سجے سمرے روپ کو دیکھا اور اس کا لایا ہوا جوڑا زیب تن کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شجرا اسے ضرور پہنے گی، انہیں شجرا اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ تائی امی نے آگے بڑھ کر آذر کے ہاتھوں میں منگنی کی انگوٹھی تھمائی، آذر نے بے دلی سے منال کے ہاتھوں میں پہنا دی، برستے پھولوں سے منگنی کی رسم ادا ہوئی۔ شجرا پھولوں کا تھال گھر کے اندر آئی تو اس کا سامنا برہان سے ہوا، جو شاید اسی وقت باہر سے آ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ برہان نے رک کر اس کے سجے سمرے سرتاپے کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شجرا نے چہرے سے آئی لٹوں کو پیچھے کیا کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، برہان نے جواب دینے کے بجائے اس کی تعریف کی۔ شجرا نے ٹھٹک کے اسے دیکھا مگر اخلاقیات نبھاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور جانے لگی۔ بات تو سنو، برہان نے اس کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے کہا۔ جی؟ شجرا نے اس کی طرف دیکھا، برہان کچھ بولتا تو اس سے پہلے ہی آذر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ شجرا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ آذر نے قریب آتے کاٹدار نگاہوں سے شجرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں یہ پھول؟ شجرا نے گھبرا کے آذر کی طرف دیکھا جو سنجیدہ چہرہ لیے اسے جو دیکھ رہے تھے۔ جاؤ رکھو، آذر نے اسے کہا، فوراً وہاں سے چلی گئی۔ آذر نے برہان جو دیکھا جو چہرے پہ مسکراہٹ لیے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا سمجھوں میں اس سب سے؟ برہان نے آذر کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دور رہو شجرا سے، آذر نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ کیوں دور رہوں؟ برہان نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ ایک پل کو آذر چپ ہوئے تھے۔ شاید تم بھول رہے ہو، تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے برہان نے جیسے ہی اسے یاد دہانی کروائی، آذر نے تنفر سے اسے دیکھا تو ان کا یک لفظی جواب سن کے برہان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو یہ اب شجرا اسے تم دور رہو۔ برہان نے قریب آ کر اس کے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی اور آذر کی مٹھیاں تیش سے پینچ گئی تھی۔ چند دنوں میں میرے پیرنٹس رشتہ لے کر آ جائیں گے شجرا کے لیے، جو کرنا ہے کر لو، برہان نے تنزیہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے آذر سنسناتے دماغ کے ساتھ اسے جاتا دیکھ رہے، غصے سے ان کی کن پٹی کی رگیں تن گئیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شجرا کے کسی اور کا ہونے کا خیال ہی اس کی جان کے لیے جان لیوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شجرا واپس آتی دکھائی دی تو وہ انہیں نظر انداز کر کے ان کے برابر سے گزری تو اس کا ہاتھ ان کے مضبوط شکنجے میں تھا۔ آذر نے اس کا ہاتھ بازو سے سختی سے پکڑا اور اسے لے کے اوپر کی طرف بڑھے۔ شجرا ان سے اپنا ہاتھ چھڑواتی رہ گئی مگر وہ انسنی اسے لے کے اپنے روم میں آ گئے اور اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ ایک پاؤں بیڈ پہ گھٹنے کے بل جھکے اور اس کے چہرے اپنے ہاتھوں میں سخت انگلیوں میں دبوچا۔ آپ؟ شجرا کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، سیاہ کاجل اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، ایسے جیسے اس کے بخت میں سیاہی بھر رہی تھی۔ میں یہ منگنی بھی ابھی ختم کر رہا ہوں، آذر نے تیزی سے اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر شجرا جیسے زمین کی گہرائیوں میں دفن ہوئی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کے غصے سے باہر کی طرف بڑھے۔ شجرا جیسے خوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور لپٹ کے ان کے پیچھے گئی۔ آپ ایسا نہیں کچھ کریں گے؟ اس نے کمرے سے باہر جاتے آذر کا بازو سختی سے پکڑا۔ آذر نے ایک قہردار نظر اس پہ ڈالی جو رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس سے ہاتھ چھڑا کے باہر جانے لگے۔ آذر، آپ کو خدا کا واسطہ ایسا نہیں کریں۔ وہ ان کا مضبوطی سے ہاتھ تھامے فرش پہ بیٹھی چلی گئی اور آذر کے بڑھتے قدم رکے تھے کہ انہوں نے حیرت سے اپنے قدموں میں بیٹھی سر جھکائے تحاشا روتی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا جس میں ان کی جان بستی تھی۔ آج وہ ان کے سامنے کیسے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ وہ سرد سی نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے، پھر خود بھی ان کے سامنے فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ بار بار اپنے آنسوؤں سے یا ضد کر کے اپنی بات منوا لو گی؟ یا انہوں نے اپنے چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کی آنسو اپنی پوروں پہ چنتے ہوئے کہا۔ وہ امید سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پلیز ایسا نہیں کریں، میری آپی کو بہت دکھ ہوگا۔ وہ بولتے بولتے پھر رو پڑی اور اس کی ہچکیاں بند گئی۔ آذر چہرے پہ سر تاثرات لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ جو دکھ مجھے ہو رہا ہے اس بارے میں سوچا تم نے کبھی؟ شجرا نے ان کی آنکھوں میں نمی پھیلتی دیکھی۔ وہ بے اختیار نظریں چرانے پہ مجبور ہے۔ میری بات کا جواب دو، میرے دکھ کا اندازہ ہے تمہیں؟ انہوں نے اپنے لہجے کے ہموار کرتے ہوئے شجرا سر جھکائے خاموشی سے فرش کو تک رہی تھی۔ آذر نے اسے افسوس سے دیکھا اور ایک جھٹکے سے وہاں سے کھڑے ہوئے انہیں غصے میں کھڑا ہوتا دیکھ کے شجرا ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آذر، پلیز میری بہن کے ساتھ ایسا نہیں کریں، وہ مر جائے گی۔ جو آپ بولیں گے میں وہ کروں گی، میں وعدہ کر رہی ہوں۔ شجرا نے ان کی یک بستہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ چہرے کے سرد تاثرات کے ساتھ ان کے ہاتھ میں بھی سرد تھے۔ شجرا کو یہ سردی اپنی رگ رگ میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ آذر نے ایک نظر اس کے روئے سے چہرے پر ڈالی جو رونے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، یا پھر
اپنے دل کو ٹٹولا وہ کیوں اس قدر کھٹور ہو رہے تھے، اور اس کی یہ حالت دیکھ کے اس کے دل نے انہیں ملامت کیا۔ وہ ہر بار اس کے سامنے ہار جاتے ہیں اور وہ اپنی تمام باتیں ان سے منوا لیتی تھی۔ اس بار بھی وہ منوا چکی تھی۔ تھک ہار کے جا کے صوفے پہ بیٹھ کے وہ اپنا اشتعال دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ برہان کی زبان سے شجرا کا نام سن کے وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھے۔ شجرا پہ کسی اور کا حق ہونے کے خیال سے ان کی روح تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ شجرا ان کے سامنے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ان کی گلائیوں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ آذر کی سخت گرفت کی وجہ سے ان کی چوڑیاں ٹوٹ کے کلائی میں چبھ گئی تھی، مگر وہ اپنی ہر تکلیف سے بے نیاز تھی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، اس نے آذر کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے نم لہجے میں کہا۔ اس کا ٹوٹا بکھرا لہجہ اپنی الگ کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ تمہارا ہاتھ۔ آذر نے تڑپ کے اس کے زخموں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس نے زب سے نچلا ہونٹ دانتوں میں تلے دباتے اشکوں سے روا تھا۔ پیا آپ کو تکلیف نہیں دیں گی، اور ان کی بات نظر انداز کر کے وہ کمال زب سے اپنی تکلیف چھپا گی۔ میں کبھی جان کہ ایسا نہیں کروں گا۔ آذر نے اسے نظر چراتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکال کے اس کے زخموں پر ابھرا خون صاف کرنے لگا، اور ایک بات پھر تکلیف سے دوچار ہوئی۔ وہ اس تکلیف کی وجہ سے نہیں جان پائی، انجانے میں بھی نہیں، اس نے ضد لہجے میں کہا۔ آذر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے زخموں پہ لگا خون صاف ہو چکا تھا، اور اب وہ اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیاں اتارنے لگے، کیونکہ جب تک وہ یہ چوڑیاں پہنتی رہتی اس کا ہاتھ زخم ہرا ہوتا رہتا۔ شجرا نے آذر کو اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے دیکھا۔ وہ پل بھر کو ٹھٹکی تھی۔ آذر نے وہ وجہ ہی ختم کر دی تھی جس کی وجہ اسے زخم لگا تھا، اور وہ دوبارہ اس کا زخم ہرا ہوتا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے خود کو آذر کی زندگی سے دور لے جانا چاہا۔ وہ بھی تو ٹوٹ گئی تھی، انہیں کانچ کی چوڑیوں کی طرح اب آذر کا زخم ہرا کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں ارد گرد پھیلی کانچ کی چوڑیوں کی جانب نگاہ دوڑائی، اور وہ سن سی ہو گئی تھی۔ ہر طرف ٹوٹی چوڑیاں بکھری تھیں جو اب بھی اسے تکلیف پہنچا سکتی تھیں۔ آذر اب اس کے ہاتھ پر کوئی مرہم لگا رہے تھے اور حالی حالی نگاہوں سے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم بھی ایک وعدہ کرو۔ آذر کی سپاٹ سی آواز اسے سنائی دی۔ جی، اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ تم صرف میری ہو، کسی اور کا حق تم پر نہیں ہے، سر سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے پتہ نہیں وہ وعدہ لے رہے تھے یا اسے باور کروا رہے تھے۔ وعدہ کرو۔ اس وقت وہ شجرا کو صحیح معنوں میں کھونے کے ڈر سے گزر رہے تھے، لیکن آذر شجرا نے کچھ بولنا چاہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کے یہ منگنی ختم کر دوں گا، انہوں نے اس پاک لہجے میں کہا۔ شجرا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ وہ آذر تو نہیں تھے جن سے اس نے پیار کیا تھا، یہ شخص تو کوئی اور ہی تھا، اپنی محبت میں کر حد پار کر دینے والا، اور اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ ٹھیک ہے وعدہ، اس نے سر جھکایا آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آذر نہیں جانتے تھے کہ وہ اب محبت میں خود غرض ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسے وعدے میں باندھ کر اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے، اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دیں گے، اسے برہان سے دور کر لیں گے، مگر یہ سب خام خیالی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ آج تک قسمت پہ کسی کا زور نہیں چلا۔ قسمت تو جب ناچ نچانے پہ آئے تو کٹ پتلی کے بنا اپنی مرضی سے جہاں چاہے نچا دے۔ ابھی آذر قسمت کی ستم ظریفی سے بے خبر تھے۔ اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آؤ، آذر نے اس کے گال پہ بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر نرمی سے کہا، اور اٹھ کر چلے گئے۔ وہ خاموشی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ شجرا نے ان کے جانے کے بعد اٹھ کے آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا، اور پل بھر میں جیسے وہ اجڑ گئی تھی، اسے اپنے چہرے کے نقوش مٹتے ہوئے محسوس ہوئے، اور اس نے اپنا میک اپ ٹھیک کیا، اپنے زخمی ہاتھوں کو دوپٹے کے نیچے چھپایا اور چہرے پہ ایک نرم سی مسکراہٹ سجا کے نیچے چلی گئی۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزری ہے۔ وہ سب کے بیچ ایک بار پھر ہنستی مسکراتی موجود تھی۔ وہاں موجود برہان اسے دیکھ کے الجھ سا گیا۔ کچھ تو تھا جو ان سب کی نظروں سے چھپایا جا رہا تھا۔ آذر جس طرح سے گھسیٹ کے لے کے گیا تھا، وہ برہان کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا، مگر وہ خاموش تھا۔ اسی اثناء میں اس کی نظر شجرا کے دوپٹے میں جھلکتے اس کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ پلکیں چھپکنا بھول گیا، اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ شجرا کے ہاتھوں پہ جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ وہ تیزی سے شجرا کی طرف بڑھا۔ شجرا ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کے شجرا ایک دم گھبرا کے کھڑی ہوگی۔ شجرا میری بات سنو، برہان نے نرمی سے کہا، مگر شجرا کے ماتھے پہ چمکتے ٹھنڈے پسینے کے قطرے اس کی نگاہوں سے چھپے نہ رہ سکے، مگر شجرا وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ شجرا بس 2 منٹ کے لیے بیٹھو، اس نے برہان نے سختی سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ شجرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آذر کا یہ رویہ برہان کے ساتھ بات کرنے کے
سے تھا اور اب تو برہان نے اسے محفل میں مخاطب کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آذر کب آپے سے باہر ہو جائے، مگر اس وقت آذر اسے کہیں نظر نہ آئے جیسے وہ زبردستی بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہوا کہ تمہارے ہاتھوں پہ؟ برہان نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اس اچانک ابتار سے گھبرا گئی۔ یہ آذر نے کیا دوسرا سوال پہلے سے بھی زیادہ غیر متوقع تھا۔ وہ اب صحیح معنوں میں ڈری تھی۔ اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا، بس بے بسی سے برہان کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، شزرا اس بار قدرے سختی سے کہا۔ آذر بھی اس رویے سے ٹھیک طور پر سنبھلی نہ تھی کہ اب برہان میں کر گئی تھی۔ شزرا اس کی طرف